جو خاتم النبیین ہے نا، ان کا کوئی بیٹا ان کا خلیفہ نہیں، ان کا کوئی بیٹا تو مرزا صاحب دے خلیفہ اول خلیفہ ثانی۔ ہاں جی، اللہ نے نبوت کے اس سلسلے کو میرے پیغمبر کی آل میں یہ کہہ کر کے روک دیا، ہم نے آپ کے کسی بیٹے کو مرد بننے ہی نہیں دیا کہ جوان ہو اس کی آل چلے اور وہ نسل کی بنیاد پہ، آل کی بنیاد پہ شریعت کلیم کرے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ، ہم نے رسول اپنا بنایا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے رسالت کی کرسی پہ بیٹھ کے آئے اور دعویٰ کرے چونکہ اب میں اس کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی تھی، اب اس کرسی پہ میں ہوں، یہ گدی میری ہے، یہ گدی نشینی والے سلسلے ختم۔ کہا ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محمد دو آنے تھے، ایک محمد مدینے میں آیا، دوسرے محمد جو ہیں وہ قادیان میں آئے، پہلے کی باتیں پرانی ہو گئی، نئے محمد نے یعنی مرزا غلام احمد نے وہ اپنا دین اسلام پھیلایا، لہٰذا محمد الرسول اللہ سے ہے مراد ہی ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ کہا جناب کتابوں سے نکالو، غلط لکھا گیا رد کرو، اور اس کا انکار کر کے اظہار برات کر کے آپ لکھ کے دے دیں آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان۔ کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہوگا، نہ ہم کتابوں سے نکال رہے ہیں، نہ ہم رد کر رہے ہیں، نہ ہم انکار کر کے اس سے اظہار برات کرتے ہیں، دو چیزیں۔ تیسری، اسلام ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان کہا جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دین حقیقت کو سننے، سمجھنے، پرکھنے، عمل کرنے اور دعوت دینے کا نام ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ انسان کو نہ دھوکے میں رکھنے دیتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو دھوکہ دینے دیتا ہے۔ آج مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ نے ایک عظیم ترین عقیدے کی بات سنی اللہ سے بات کرتے ہوئے، اور وہ عقیدہ جو پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ وہ عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ ماہ ستمبر کو سرزمین پاکستان میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ امت مسلمہ کے داخلی بے شمار اختلافات کے باوجود شاباش ہے ان کے علماء کو، طلباء کو، وکلاء کو، ججز کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو کہ جس مسئلے پہ اکٹھا ہونے کا حق تھا وہ حق ادا کیا، اور یہ حق ادا کرنا اور یہ اکٹھا ہونا کسی دشمنی کی بنیاد پہ نہیں تھا بلکہ خیر خواہی کی اساس پہ تھا۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ انگریز نے بر صغیر میں ہر طرح کی جنگ لڑ کے دیکھی، ان کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ قرآن مجید تھا۔ اسے پڑھ کے سادہ کمزور دیہاتی لوگوں نے علم جہاد بلند کر دیا۔ کسی بھی قوم کو مارنا ہو تو پہلے غیرت مار دو۔ ہم اپنی عزتوں کے لیے کیوں لڑتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں غیرت ہوتی ہے کہ بیٹی عزت ہے، بہن عزت ہے، بیوی عزت ہے، ماں عزت ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ جن لوگوں کی سوچ یہ نہیں ہوتی، مار دی گئی ہوتی ہے،
کہ بیوی ہے تو میں کیا کروں، بہن ہے تو میں کیا کروں، بیٹی ہے تو عورت ہے، ماں ہے تو عورت ہے، عورت مرد کے لیے بنی ہے، لہٰذا جو تو وہ لوگ جو سوچ میں ختم ہو جاتے ہیں وہ پھر کسی بھی ایکشن میں بھی ختم ہوتے ہیں۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے بخشا ہے کہ وہی آسمان سے اتاری ہے اور اس میں غیرت رکھی۔ آخر وہ جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، جب سمٹنے لگے، آج آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ یورپ بھی نہیں، یورپ سے الگ تھلگ 4 جزیروں کے اوپر ایک علاقہ ہے۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں ایک ہی حل ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس سوچ کو ختم کیا جائے، اور یہ سوچ ان سے ویسے ختم نہیں ہو سکتی، یہ سوچ ان کے پیغمبر نے دی ہے۔ کوئی نبوت کے مقابلے میں نبوت نکال کے یہ عہدہ کسی کو دے کے اس سے یہ ساری چیزیں ختم کروائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیال کوٹ کا ایک 3rd کلاس بیچارہ منشی، منشیوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، نلیک جو چل نہیں پا رہا تھا، حالات ایسے ویسے تھے، امرتسر اور اس کے قرب و جوار ایک دور کی چھوٹی سی بستی قادیان، وہاں سے اٹھ کر کے آ کے یہ کام کرتا تھا۔ بہرحال الیک سلیک نظر انتخاب چناؤ ہوا، اس بندے نے پہلے آہستہ آہستہ خود کو عالم فاضل ثابت کیا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک بہترین علماء پہ اعتراض کرنے والا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، ایک ناقد کی حیثیت سے، پھر مناظر کی حیثیت سے، پھر اس کو یہ ڈیوٹی گئی کہ آپ نے کچھ سال پوری دنیا کے عیسائیوں کو برا کہنا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے۔ آپ نے، اور میں تبھی سے یہ نقطہ سمجھا ہوں کہ جو جس کے خلاف زیادہ بول رہا ہو نا، کہیں نہ کہیں دال میں کالا کالا نظر آنے لگتا ہے کہ یہ جن کے خلاف بول رہا ہے نمائندہ کہیں انہی کا تو نہیں، اور یہ ہوا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ دعوے شروع کر دیے کہ میں ہادی ہوں، میں مہدی ہوں، اور پیغمبر کا نبوت کا سایہ ہونا چاہیے، ذلی بروزی نبی، اور آہستہ آہستہ نبوت کا کلیم کر کے جتنی بھی اسلام کی اصطلاحات تھیں وہ ساری بدل دی۔ مسلمان اکٹھے کیوں ہوئے کہ آپ ایک غیر مسلم ہے وہ بھی تو کر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں غیر مسلم ہوں۔ ایک بندہ لوہے کا کام کرتا ہے، آپ کانچ کا کرتے ہیں، آپ کو اس سے اتنی پریشانی نہیں ہوگی، حالانکہ بالکل خطرناک چیزیں ہیں، ٹکرا جائیں تو خدشہ اس بندے سے ہوگا کہ جو کانچ کا کام کرے، شیشے کا کام کرے اور پھر آپ کے نام پہ کرے۔ آپ سال ہا سال سے جدی پشتی کام کرتے آ رہے ہیں، وہ آپ ہی کا نام استعمال کرے اور کانچ کی جگہ، شیشے کی جگہ پلاسٹک بیچ میں ڈال کے لوگوں کو دے، نام لگے آپ کا، بدنامی ہو آپ کی، چینج آئے آپ میں، اور روح افزا کی جگہ وہ پیشاب ڈال کے دے دے، تکلیف تو ہوگی آپ کو۔ ساری دنیا کہتی ہے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو کیا تکلیف ہے، کیا حرج ہے، نام ایک، کلمہ ایک، رب ایک، رسول ایک، قرآن ایک، حدیث ایک، ہم قبلہ، ہم کعبہ، ہم قیام، ہم آرام، ہم رکوع، ہم سجود، ہم زکوٰۃ، ہم، وہ سارا کچھ تو آپ جیسے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ دین تو آیا تھا لوگوں کو مسلمان بنانے اور آپ نے کافر بنا دیا۔ تو آپ اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں گے انشاءاللہ، بٹھا کے پڑھائیں، پہلے سیکھ لیں پھر سکھائیں۔ ہمارا ان سے اختلاف صرف یہ جو آج آیت پڑھی ہے نا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہی اتنا اختلاف نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے جہاں جہاں رہتے ہیں، جہاں یہ تھوڑے ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، اور جہاں زیادہ ہوں گے
مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ تو سنیے، ہماری ان سے نفرت اس وجہ سے نہیں کہ یہ انسان ہے تو ہم نفرت کرتے ہیں، ہم تو ہر انسان سے محبت کرتے ہیں اور اسے اسلام کی طرف بلانے کے لیے ہی تو ہماری یہ جماعتیں ہیں، ہمارا دین اسی چیز کا نام ہے۔ آدم کی اولاد سے نفرت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی کسی جرم میں کا مرتکب ہے تو جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نہیں ہے۔ جرم کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیے۔ سب سے پہلے اسلام میں آنے کے لیے کلمہ ضروری ہے، سلوگن، انٹری کا مین کوڈ، پاس ورڈ، وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ انہیں جب بلایا گیا اور صفائی کا موقع دیا گیا تو کہا گیا وضاحت کیجیے۔ یہ اپنی بلڈنگوں کے باہر، مسجدوں کے باہر باقاعدہ لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اتنا کھلا دھوکہ ہے کہ جیسے باہر تربوز کا اوپر والا چھلکا بیچ میں سے کھود کے سارا کچھ کوئی اپنا مٹیریل ڈال کے لوگ چرس وغیرہ کی نہیں کرتے، پیکنگ مختلف، دیکھنے میں جوتا بیچ میں تلوے میں اپنا مٹیریل بھیج رہے ہوتے، پکڑے جاتے ہیں تو معاف تو نہیں کر دیا جاتا کہ یہ کہہ کے سر جی ہم تو جوتوں کا کاروبار کرتے ہیں، ہم تو تربوز کا کام کرتے ہیں، ہم تو یہ ایسے نہیں ہیں۔ جرم جرم ہے اور جرم پکڑا جاتا ہے۔ جناب لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے؟ اچھی طرح پہلا جملہ نوٹ کیجئے، یہ فرق ہے ہمارا ان کا۔ وہ اللہ کے بارے میں 35 باتیں ایسی کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں اور وحی میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ جو قادیانیوں کا، مرزائیوں کا رب ہے وہ باقاعدہ قادیان میں اترتا ہے، قادیان میں اترتا ہے۔ مسلمانوں کا رب ایسا نہیں ہے۔ اور قادیان میں کون اترتا ہے؟ اینڈ پہ پتہ لگے گا وہی مرزا، اسی کو رب مان بیٹھے۔ مرزائیوں کے رب کا پانی تناسل والا ہوتا ہے جس سے نسل آگے چلتی ہے۔ ہمارے رب قل هو اللہ احد ہیں، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں۔ پھر مرزائیوں کے رب کو میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا جو ایک مرد کی عورت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کیف بنتی ہے، اور انہیں مرزا جو ہے وہ عورت دکھنے لگتا ہے، لہٰذا وہ اس سے اپنا تعلق بناتا ہے مرزائیوں کا رب۔ اور مرزائیوں کے بڑے اور وڈیرے مرزا صاحب حاملہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں تھی، بری لگتی ہیں، بچے بھی ہیں چھوٹے، لیکن ایسے ہی ہے۔ اور جب حمل ہو جاتا ہے باقی سارے مان لیتے ہیں سوائے، کہتا ہے کہ جو گندی نسل کے لوگ ہیں نا وہ نہیں اس پہ تسلیم۔ اچھا، اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، مرزائیوں کے رب کا ہے، اور مرزائیوں کا رب اسے کہتا ہے اسمع یا ولدی، او میرے بچے سن، انت من مائنا، تو ہمارے پانی تناسل سے ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ آگے چل کے وہی بیٹا جو ہے، وہی جس عورت نے جنم دیا تھا وہی رب ہو جاتا ہے، وہی رب کا عرش ہو جاتا ہے۔ بات لمبی ہے، وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں نے اختصار سے یہ بتایا کہ ہمارا رب ایسا نہیں ہے، حاشا وکلا۔ کہا صفائی دے دو یا اپنی کتابوں سے نکال دو یا انکار کر دو، تینوں کام نہیں ہوئے۔ لہذا پہلا پوائنٹ، آئین پاکستان میں ایسے کافر یا مرتد یا خارج عن الملہ نہیں لکھ دیا گیا۔ اگر رو کے بہائیں ٹسوے جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ایسے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب کہ جس کے اندر یہ ہو کہ اس سے مراد مرزا ہے؟ وہ جو مرزا لکھتا ہے رات کو رب آتا ہے سرخ سائن کر جاتا ہے سیاہی سے۔ کون تھا؟ دن کو لکھ جاتا، رات کو بیک دروازے سے آ کے ریڈ سیاہی سے سائن مار جاتا، اور صبح کہتا اللہ آیا تھا سائن کر گیا ہے۔ دوسری چیز، عقیدہ رسالت، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے، مگر ادھر کیا ہے؟ کہا ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محمد دو آنے تھے، ایک محمد مدینے میں آیا، دوسرے محمد جو ہیں وہ قادیان میں آئے۔
پہلے کی باتیں پرانی ہو گئی، نئے محمد نے یعنی مرزا غلام احمد نے وہ اپنا دین اسلام پھیلایا، لہٰذا محمد الرسول اللہ سے ہے مراد ہی ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ کہا جناب کتابوں سے نکالو، غلط لکھا گیا رد کرو، اور اس کا انکار کر کے اظہار برات کر کے آپ لکھ کے دے دیں آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان۔ کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہوگا، نہ ہم کتابوں سے نکال رہے ہیں، نہ ہم رد کر رہے ہیں، نہ ہم انکار کر کے اس سے اظہار برات کرتے ہیں۔ دو چیزیں۔ تیسری، اسلام ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان کہا جائے، میں بلکہ اسلام سے پہلے ایمان کو لے آؤں۔ ایمان کے اندر ہر مومن کی 6 چیزیں بڑی پکی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے 2 چیزوں کو میں نے ذکر کر دیا ہے، ان میں یہ ایمان کا پہلا رکن آ گیا ہے، ان تؤمن باللہ، تیرا اللہ پر یقین ہو کہ وہ ذات میں بھی اکیلا، بات میں تصرفات میں بھی اکیلا، اور وہ الوہیت میں بھی اکیلا ہے۔ انہوں نے اللہ کو جو ثابت کیا وہ آپ کے سامنے ہے، ایمان کے پہلے رکن میں فارغ۔ دوسری چیز، وملائکتہ، ہمارا ایمان ہے اللہ کے فرشتوں کی تعداد رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مشہور ملائکہ بتا دیے گئے ہیں، ملک الموت ہے، اسی طرح بچہ پیدا ہونے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، روح پھونکنے کے لیے فصلوں زمینوں باغات ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی، سائحات فی الارض، اللہ کی زمین میں چلنے والے، کرامن کاتبین، انسان کے دائیں بائیں رہنے والے، اور اسی طرح وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے۔ جبریل، اس کے علاوہ کسی بھی فرشتے کی وحی کی ڈیوٹی نہیں ہے، آدم تا خاتم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل امین کی ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے اپنا فرشتہ بھی بدل لیا، رب بدلا، رسول بدلا، کلمہ دیکھنے میں ٹائٹل اوپر سے، اسلام کا پہلا رکن بدلا، اوپر ایمان قائم، ایمان کا دوسرا رکن فرشتہ بھی بدل دیا، کہا وہی لانے والا فرشتہ ابھی بھی آتا ہے اور وہ ٹیچی ہے، برطانیہ سے آتا ہے، پاؤنڈ لاتا ہے، اٹیچی کیس میں بیچ میں ساتھ میں لکھا ہوتا ہے، لہٰذا میں نے وہ پڑھ کے سنانا ہوتا ہے جو وہی ہوتی ہے، اور وہ وہی ہوئی ہے جو انگریز بھیجتا تھا۔ کہا یا اس کا انکار کرو، کتابوں سے نکالو، ریجیکٹ کرو، اظہار برات کرو، کہا نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے، ہمارا بڑا کہہ گیا ہم کیسے کر لیں، اس وجہ سے کافر لکھے گئے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4، 5ویں کہا کہ جناب مسلمان 4 کتابوں کو برحق مانتے ہیں کہ منزل من اللہ ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی، اور وہ صحیفے جو انبیاء پہ اترے۔ آپ نے جو مرزا پہ قرآن اترا ہے جو کہتے ہو الکتاب المبین 20 پارے، کتابوں میں لکھا ہے یا نکال دو، انکار کرو، اظہار برات کرو اور لکھ دو، ہم اعلانیہ طور پہ جو آپ ہیں وہ ہم ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ قرآن جیسے تورات، زبور، انجیل منسوخ ہو چکے ہیں، یہ منسوخ ہے، اس میں نور ہدایت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ہے، لہٰذا ہدایت اگر کسی قرآن میں ہے تو وہی جو ٹیچی فرشتہ لے کے قادیان میں آتا تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کو پڑھ کے پڑھا کے سناتا تھا، ہدایت اس میں ہے۔ قرآن بدل گیا، فرشتہ بدل گیا، کہا اظہار برات بھی کر دو، کتابوں سے بات نکال دو، یا اس کا کم از کم انکار کر کے اپنی جان چھوڑو۔ کہا یہ نہیں ہوگا، اس بنیاد پہ آئین پاکستان میں کافر لکھے گئے۔ اگلی چیز، تقدیر۔ پتہ ہے تقدیر کیا ہوتی ہے؟ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے امتی لکھا تھا، کہنے لگا نہیں امتی اللہ میں کلہ امتی تو نہیں نہ رہ سکتا، مینوں نبی بنا۔ یہ ہے مقدر سے زیادہ مانگنا، مقدر سے زیادہ مانگنا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ الحمدللہ اللہ نے ہم سارے امتیوں کو امتی رکھا ہے، اور یہی ہماری اوقات ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا پروٹوکول اور اعزاز ہے کہ ہم امتی ہیں۔
آپ کے دل میں میرے دل میں کبھی خیال آیا کہ میں بھی تھوڑا جہا 2-4 کلاساں ود پڑھ کے لیکچر ود لے کے فلانے کو بہ کے میں بھی نبی بن جاؤں؟ کیونکہ اللہ نے جس مقدر کے ساتھ ہمیں بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم راضی ہیں، اور یہ مسلمانوں کی خوبی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ مگر ادھر رب نے امتی بنایا ہے، وہ نبی بننا چاہتا ہے، اور پروٹوکول بھی کون سا توڑ رہا ہے کہ اللہ نے آخری حد رکھی ہے ختم نبوت کی، اور اس کو کراس کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو ایمان کی یہ 6 کی 6 چیزیں یاد دلایا گیا، قبر نہیں، مرنا نہیں، موت نہیں، وہ جی دیکھی جائے گی۔ موت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ بھی گیا، تقدیر کا عقیدہ بھی گیا، کتابوں کا عقیدہ بھی گیا، اور اس کے ساتھ رسالت کا عقیدہ بھی گیا، ملائکہ کا عقیدہ بھی گیا، توحید کا عقیدہ بھی گیا۔ 6 یہ گئے، 7ویں نمبر پہ کلمہ گیا۔ اب آئیے اسلام بھی بدل لیا، مسلمان لکھو، اندر اسلام میں پیکنگ اپنی ہے۔ او بھائی، اسلام میں سب سے پہلے نماز ہے، کہا ہم بھی اوپر صلاۃ لکھیں گے، مسجد بنائیں گے، پڑھیں گے بھی تمہاری طرح، لیکن اندر قرآن اپنا پڑھیں گے، تمہارے والا نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ دکھانے کو دعائیں یاد ہے، آیات یاد ہے، اور پڑھیں گے انا آتینا کل کوثر، کہا اس سے مراد مرزا جی ہے، فصلی لربک ونہر مرزا۔ یہ جس پہ سپریم کورٹ میں جو کیس چلا ہے نا تذکرہ پر، ہمارا اس سے اختلاف کیا ہے کہ لوگوں کو باور کراتے ہو قرآن ہے، اوپر عبارت یہی ہے، آیات یہی ہیں، اور نیچے ترجمہ تشریح توضیح میں یہ لکھ رہے ہو کہ جہاں جہاں بھی محمد ہے اس سے مراد مرزا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ جب میرا آخری نبی آ جائے گا تو تم اپنی نبوتیں چھوڑ دو گے۔ قرآن مجید یہ فیصلہ دیتا ہے کہ آیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتری ہے، اور جناب فرماتے ہیں نہیں، یہ آیت مرزا غلام احمد کے لیے اتری ہے۔ محمد الرسول اللہ مدینے والے نبی کو بھی مرزا پہ ایمان لانا ہوگا، میں نہیں کافر لکھے گئے، ایسے نہیں مرتد کرا، ایسے مت آنسو بہا بہا کے ہمیں دکھائیں کہ جناب پاکستان نے، پارلیمنٹ نے، سینٹ نے، تمہارے علماء نے، مولویوں نے، سیاست دانوں نے، وکیلوں نے، ججوں نے یہ کیا ہے۔ ایسے نہیں ہے، اور الحمدللہ ہماری جتنی بھی خفیہ ایجنسیز کام کر رہی تھی، ایسے ایک آدھے دن کی گیم نہیں ہے، یہ بلا بلا کے، دکھا دکھا کے، حرکتیں نوٹ کر کر کے، عادات دیکھ کے، اور دعوت دیکھ کے، پریس سے چھپتی ہوئی چیزیں دیکھ کے پھر سارا کچھ یہ فیصلہ لیا گیا۔ اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ خیر، نماز اوپر وہی ہے، اندر قیام، رکوع، سجدے اور تشہد، چاروں حالتیں بھی وہی ہیں، لیکن اندر پیکنگ اور ہے۔ اللہم صلی علی محمد، کہا یہ درود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد ابن عبداللہ یا ان کی آل پہ نہیں ہے، اس سے مراد مرزا اور مرزے کی آل ہے۔ کہاں جاؤں، کس جگہ پہ؟ آگے چلیے، اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ کہنے لگے یہ 2.5% کا چکر نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کو دینے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ مرزا صاحب کو ملیں گے، ان کی مٹھی گرم کریں گے، ڈالر دیں، یورو دیں، ریال دیں، مال دیں، پیسہ دیں، جو کچھ دیں۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ سے مراد یہ ہے کہ پاکاں نو ملو تے پیسے پاک کرا لو، انہوں ہاتھ لوا لو، پاکاں نو ملو۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں بھی چلتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں چلتا۔ پیری مریدی میں لوگ آپ نے اکثر دیکھا ہے پیچھے جنہ پیا وہ پاک کران لے ہاتھ لوان آندے نے، یہ جو ویلے پھینکی جاتی ہیں نا، اس کے پیچھے اصل کنسپٹ کچھ ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ زکوٰۃ کے مد مقابل ہے۔ اوپر ٹائٹل زکوٰۃ ہے، اندر نیچے تحریر ہے۔ آگے چلیے، روزہ۔ کہا روزہ اس چیز کا نام نہیں، بلکہ روزہ ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد کے بارے میں زبان روکنی ہے، پاک رکھنی ہے، کوئی لفظ نہیں بولنا ہے۔ بھوک برداشت پیاس کا نام نہیں ہے۔ ہم بظاہر رکھیں گے، علامتی طور پہ مسلمان رکھتے ہیں تو ہم بھی علامتی طور پہ ویسے کریں گے، لیکن یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کو کچھ نہیں کہنا،
انگریز نے جن کو کھڑا کر دیا ہے، آپ ان کو اپنا نبی مان لیں، اپنا تن من دھن ان کے نام کر دیں. اور حج عمرہ کہا وہ پرانی بات تھی، وہ قبلہ بدل گیا ہے. اب بظاہر ہم منہ تو ادھر کریں گے کیونکہ زیادہ لوگ کرتے ہیں، جب ہمارا زور چلے گا تو ہم منہ قادیان کی طرف کروائیں. لہذا حج عمرے میں جانے کا وہ ثواب نہیں ہے جو قادیان وزٹ کرنے کا ہے. ایویں نہیں وہ بارڈر تے جا کے سکھاں دے نام تے بلڈنگاں بڑیاں تے کہ راہداریاں سدھیاں ہوئی ہیں. سہولت کاریاں ایسے نہیں تھیں. یہ بلا وجہ نہیں انٹرنیشنل پلاننگ ہے. اچھا جی، حج بھی گئی، عمرہ بھی گیا، روزہ بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، نماز بھی گئی، تمہارا سب کچھ ہی الگ ہے. لیکن مسلمان ہم نے کلیم کرنا ہے، ہمیں کافر نہ کہو. او بھائی یہ تو کفر سے بھی کچھ آ گیا، کافروں نے بھی یہ کام نہیں کیے. اس کے بعد اگلی بات تھی صحابہ کرام. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ یقین کریں، باپ کا نام سن کے تصور کر کے نا وجود ایک دفعہ سکون لیتا ہے. لیکن میں اپنی کیفیت بیان کرتا ہوں، آپ کو بھی شاید یہی ہو. میں نے کسی بھی صحابی کو دیکھا نہیں ہے، میں نے صرف پڑھا ہے. مشکل ترین حالات میں میرے محبوب کا ساتھ دینے والے وفادار، کائنات کے سارے غدار مل کے بھی ان کے خلاف کوئی بولیں گے تو مجھے کعبہ کے رب کی قسم اپنے ماں باپ کے خلاف بولنے پہ اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ حضور کے یاروں پہ کوئی بولے تو دکھ ہوتا. ان کو سوچ کے سکون ملتا ہے، من کے اندر ایک لذت ہے. اور اللہ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعا میں یہ دعا شامل ہے، اللہ ہم نے تیرے محبوب کو بھی نہیں دیکھا، ان کے یاروں کو بھی نہیں دیکھا، ان کی آل کو بھی نہیں دیکھا. یہاں نہیں، قیامت کے دن ان سے دور نہ کرنا، ان سے ملوا دینا. یہ جذبہ ہے ہمارا. ادھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی صحابہ سے مراد وہ ہیں جو حضور سے کفر کر کے، انکار کر کے. ہم مرتد کیوں لکھتے ہیں؟ پہلا نبی چھوڑ کے، کلمہ چھوڑ کے، نبوت چھوڑ کے، رسالت چھوڑ کے، ایمان چھوڑ کے، اسلام چھوڑ کے جو لوگ زندگی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئے اور پھر اسی حالت میں مرے، یہ ہیں صحابہ. ہم سمجھتے ہیں جب وہ صحابہ کرتے ہیں تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، ایسے نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اہل بیت میرے نبی کے گھرانے کی توہین کرتے ہیں. بظاہر کہیں گے جی اسی اہل بیت نو منی دا، جی پاکاں نو منی دا، اسی پاکاں تے ایمان لے آندا ہے. پاکاں تو مراد کی ہے؟ وہ جو رشتہ دار ہیں، گھسیٹی بی بی، وہ جو رشتہ دار ہیں چراغ بی بی، وہ جو رشتہ دار ہیں، وہ جو بچے ہیں مرزا کے، وہ جو اس کی آل ہے جو اسلام سے، دین سے مرتد ہو چکے ہیں، وہ اہل بیت ہیں جی. ان کے کیا رہ گیا پیچھے؟ میں ابھی نبیوں پہ نہیں آتا کیا کچھ بولا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ لکھا گیا، کتابوں سے نکالو جو لکھا ہوا ہے. تینوں دادیاں بھی کوٹھے والی تھی کسبی، اور تینوں نانیاں بھی پشت در پشت. یار رب معاف کرے، ایسا جملہ ہم کسی عام ہمسائے کے بارے میں بھی بولتے ہوئے 100 بار کانپیں گے. جن کی پاکیزگی کا ذکر رب سورہ مریم میں کرے، آل عمران میں کرے، قرآن میں رب بار بار کرے، اور میرے پیغمبر کے سفیر جناب جعفر الطیار حبشہ میں جا کر کے کرے، ہم انہی کے خلاف سننے کے لیے رہ گئے تھے. اور پھر کہا ماں زانیہ تھی، یوسف ترکھان کے ساتھ الیک سلیک تھی، غلط کاری کرتی تھی، 7 مہینے کا حمل ہو گیا تھا، قوم نے بیچ میں پڑھا کر کے نکاح کروا دیا. اور یہ یوسف کا بچہ ہے عیسیٰ، اللہ کا کچھ نہیں لگتا، کوئی کلمہ نہیں. قرآن کہے کہ رب کا کلمہ ہے، مریم کا بیٹا ہے، مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے. لیکن جناب نے وہ جملے نکالے نہیں گئے. پھر کہا جھوٹا ہے، کذاب ہے، کھاؤ پیو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کنجریوں سے سر میں تیل ملواتے تھے. معاذ اللہ، یار ایک نبی ہیں، ان کا کوئی پروٹوکول ضروری تو نہیں کہ آپ نے نبوت کا اگر دعویٰ کرنا بھی ہے تو پہلے انبیاء کو گرائیں اور پھر آپ آئیں. حضور علیہ السلام نے پہلے کسی نبی کے بارے میں کوئی منفی جملہ نہیں کبھی بولا.
آج تلک۔ اور آخری گزارش، یہاں ہماری بات ختم ہے، اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کون کون سی چیز میں اختلاف ہے؟ کلمے میں، ایمان کے 6 ارکان میں، اسلام کے 5 ارکان میں، وہی میں اور عقیدہ ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ جو خاتم النبیین ہے نا، ان کا کوئی بیٹا ان کا خلیفہ نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا۔ تو مرزا صاحب دے خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، ہاں جی، اللہ نے نبوت کے اس سلسلے کو میرے پیغمبر کی آل میں یہ کہہ کر کے روک دیا، ہم نے آپ کے کسی بیٹے کو مرد بننے ہی نہیں دیا کہ جوان ہو، اس کی آل چلے اور وہ نسل کی بنیاد پہ، آل کی بنیاد پہ شریعت کلیم کرے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہم نے رسول اپنا بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے رسالت کی کرسی پہ بیٹھ کے آئے اور دعویٰ کرے چونکہ اب میں اس کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی تھی، اب اس کرسی پہ میں ہوں، یہ گدی میری ہے، یہ گدی نشینی والے سلسلے ختم۔ یہ سلسلے ختم۔ وخاتم النبیین، جو ان کا فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہے، جو ان کی وحی ہے وہ آخری وحی ہے، جو ان کے احکام ہیں وہ آخری احکام ہیں۔ لا اینڈ آرڈر مکمل کر کے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ہے وہ دین جس کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے نیا بدلنے کی کوشش کی۔ مسلمان جاگے، ہوش میں آئے، پارلیمنٹ کے تھرو، پھر وہاں سے آگے ایک قانونی حیثیت، کوئی جنگ لڑ کے مارے نہیں گئے، قانونی حیثیت میں لا کے، اس کو فیصلے میں لا کے، بولنے کا موقع دے کے، وکیل صفائی کر لو، دلائل دیجئے، جرا ہوئی، جب جواب نہیں دے پائے اور مانا بھی نہیں، انکار بھی نہیں، تو اس کے بعد پھر جو حقیقت تھی وہ سامنے آئی۔ 7 ستمبر 1974، آج 7 ستمبر جو آنے والے ہفتے کا دن 50 سال اس کو پورے ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور شکر گزار ہیں کہ اللہ جتنی ہمت تھی، جتنی سمجھ تھی، جتنی اوقات تھی، اللہ واقعی پاکستان نے کچھ کیا ہو، دنیا ہزاروں باتیں کرے، لیکن یہ تیرے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کے لیے قلعہ بن کے دنیا میں ثابت ہوا ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھ تا قیامت رکھ۔ عقائد اسلامیہ، عقائد امت محمدیہ، ان پہ ہر بندے نے شب خون مارنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جتنے جوگے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہماری مدد فرما، حق کا بول بالا کر، باطل کا منہ کالا کر، رحمتوں کا نزول کر، اور جو کہا ہے اس کو قبول کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ ایک منٹ بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساڈی انشاءاللہ کل ایک جماعت بھائی اصغر صاحب رحمانیہ مسجد سدھو پورا لے کے جان گے، تے ایک ساڈی جماعت بھائی اسلام صاحب سرد مسجد شیخ کلونی لے کے جان گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات نو اسی طرح ہی حضرت مولانا حبیب الرحمان خلیق صاحب دا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تن خوش رکھے۔ تے مفتی صاحب آیا کافی بیمار ہے، جی کر دینا مفتی صاحب، مفتی عبدالحنان زاہد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ ہمارے استاذ جی ہیں، جامعہ سلفیہ کے مفتی ہیں، کافی بیمار ہیں، اور دیگر بھی علماء، اساتذہ، اہل علم، اور فوت ہونے والے آج جامعہ رحمانیہ کے بڑے ایک عظیم استاذ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرتوں کا نزول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضى۔ الہ العالمین، سارے کل کائنات کی جتنی بھی تعریفیں ہم سے ممکن ہوتی ہیں اللہ وہ تیری کرتے ہیں، تیرے نام کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ درود و سلام تیرے محبوب کے اوپر کثرت کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ الہ العالمین قبول فرما آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، جمیع امت مسلمہ۔ اللہ جتنے نیکوکار بڑے بزرگ
اللہ ان سب پہ اپنی رحمت اور کرم کا نزول فرما۔ الہ العالمین بیمار ہیں بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ بے شمار لوگ دکھی ہیں، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اللہ یہ پریشانیوں کے بادل جو منڈلا رہے ہیں الہ العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اللہ بارشوں میں تیری رحمت مانگی ہے، اللہ زحمت سے عذاب سے اور سیلاب سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین کاروباری پریشانی ہے، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ کر۔ اللہ دین اور دنیا میں خیر مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے استاذ مفتی عبدالحنان زاہد صاحب اللہ بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جس گھر میں یا اس مجلس میں اللہ کوئی بھی بیمار یا دکھی بیٹھا ہے، اللہ شفائیں تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے۔ اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ ساتھیو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔